اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، فداك أمي وأبي يا رسول الله. حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال ذكر عند عائشة أن ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله، فقالت إنما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن. قالت وذلك مثل قوله إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قام على القليب وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم ليسمعون ما أقول، وإنما قال إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق، ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، يقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار. یہاں تک حدیث ہوئی. ہشام ابن عروہ اپنے والد گرامی سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں، اور حضرت عروہ نے فرمایا کہ محبوب رب العالمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس بات کا ذکر کیا گیا کہ عبداللہ بن عمر صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک رفع کرتے ہیں، یعنی سرکار سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں، ہے نا. ان المیت یعذب فی قبرہ ببکاء اہلہ، کہ میت کے اوپر اس کی قبر میں عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے. فقالت، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے انہ لیعذب بخطیئتہ وذنبہ، کہ میت کے اوپر اس کے گناہ اور خطا کی بنیاد پر عذاب ہوتا ہے، اور وَإِنَّ أَهْلَهُ، اور اس کے گھر والے لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآن، اب اس پر رو رہے ہیں. یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کا رد کرتی ہیں کہ میت کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کے اوپر عذاب نہیں ہوتا. کیوں رد کرتی ہیں؟ اس وجہ سے رد کرتی ہیں کہ قرآن مقدس کے اندر یہ آیت موجود ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو میت کے اوپر ان کے وارثین کے رونے سے
یا وارثین غیر وارثین کے رونے سے کیوں کر عذاب ہوگا جبکہ قرآن میں یہ ہے؟ اور اسی بخاری کے اندر وہ روایت بھی موجود ہے، قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فلما مات عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذکرت ذالک لعائشہ فقالت واللہ ما حدث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ لیعذب المؤمن ان اللہ لا يعذب المؤمن ببکاء اہلہ ولكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان اللہ لیزید الکافر عذابا ببکاء اہلہ علیہ وقالت حسبکم القرآن ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ یہ حدیث اسی بخاری میں موجود ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی تو ذکرت ذالک لعائشہ، تو میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ اقدس میں کیا، تو آپ نے فرمایا فقالت رحم اللہ عمر، یہ جملہ مجھ سے چھوٹ گیا ہے ابھی جب بول رہا تھا، کہ اللہ حضرت عمر پر رحم فرمائے۔ یہ جملہ انہوں نے اس لیے ارشاد کیا کیونکہ حضرت عمر سے ان المیت یعذب فی قبرہ ببکاء اہلہ، یہ حدیث حضرت عمر سے جسٹ اسی حدیث سے اوپر مروی ہے۔ کب مروی ہے؟ جب حضرت صہیب رومی ان کے پاس آئے اور رونے لگے تو اس وقت یہ حدیث حضرت عمر نے فرمایا کہ ان المیت یعذب فی قبرہ ببکاء اہلہ، تو اس وجہ سے حضرت عائشہ نے فرمایا واللہ ما حدث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کی قسم رسول اللہ نے یہ حدیث نہیں بیان فرمائی، ان المیت ان اللہ لا يعذب المؤمن ببکاء اہلہ، کہ مومن کو اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا، ولیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال، لیکن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ لیزید الکافر عذابا ببکاء اہلہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ کافر کے عذاب میں زیادتی کرتا ہے ان کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ حسب وقالت، اور یہ بھی فرمایا حسبکم القرآن، تمہیں قرآن کافی ہے، اور وہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ تو اب ان دونوں حدیثوں کو آپ دیکھیے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے رفع کرتے ہیں، ہے نا، اور حضرت عمر کے وہ صاحبزادے ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ کی بات حدیث اور عبداللہ ابن عمر کی حدیث، دونوں حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور کیوں تعارض نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان المیت یعذب فی قبرہ ببکاء اہلہ میں میت سے مراد کافر، تو حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث کے موافق ہو گئی، ہے نا، کیونکہ وہ اس بات کو کہتی ہیں ان اللہ لیزید الکافر عذابا ببکاء اہلہ علیہ، ہے نا۔
اور اگر میت سے مراد کافر میت نہیں ہے بلکہ مومن اور کافر دونوں کو عام ہے، تو ایسی صورت میں اس کی توجیہ کے لیے بخاری کی حدیث کے اندر، بخاری میں خود یہ حدیث موجود ہے کہ ان المیت، یا ان نہیں ہے بلکہ المیت یعذب فی قبرہ بما نیحا علیہ، میت کے اوپر عذاب اس کی قبروں میں اس وجہ سے ہوتا ہے جو اس پر نوحہ کیا گیا، یعنی نوحہ کرنے کی وجہ سے میت کے اوپر قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ تو علامہ امام ابن بطال مالکی اور علامہ ابن حجر عسقلانی دونوں حضرات نے یہ فرمایا اس حدیث کی توجیہ میں جو آپ کے سامنے ہے کہ میت کو عذاب ہوتا ہے اس کی قبر میں اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے، یعنی جب گھر والے نوحہ کریں تو اس نوحہ کی بنیاد پر میت کے اوپر قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ ایک توجیہ یہ ہو گئی ہے نا، دو توجیہ ہو گئی نا، ایک توجیہ تو پہلے، اور ایک توجیہ تو یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ اس حدیث کی کہ میت جب مر جاتا ہے تو قبر میں چلا جاتا ہے تو اور اس کے گھر والے روتے ہیں، تو ان کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت غمزدہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ غمزدہ ہوتا ہے، اور اس کے گھر والے اگر کوئی برا فعل کرتے ہیں، بدعمالی کرتے ہیں، تو یہ میت کو ناگوار گزرتا ہے۔ اور اس کی تائید خود بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، المیت یعذب بے بکاء الحی علیہ، اس سے ہوتی ہے، یعنی اس توجیہ کی تائید کہ میت کے اوپر عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں میں سے جو زندہ ہیں ان کے رونے کی وجہ سے، یعنی جو ناگواری اس کو پہنچتی ہے، جو غمگی رنجیدگی اس کو پہنچتی ہے، یہ ایک قسم کا اس کے اوپر عذاب ہے، تکلیف ہے۔ ایک توجیہ یہ ہوتی ہے۔ اور ایک توجیہ یہ بھی ہے اس کی، جس کو امام ابن بطال اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے دونوں نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میت وصیت کر کے مرا ہو کہ جب میں مر جاؤں تو تم لوگ میرے اوپر رونا، تو ایسا میت جو وصیت کر کے مرا ہو کہ تم میرے اوپر رونا جب میں مر جاؤں، تو اب اس میت پہ جو عذاب ہوگا اس کے اپنی وصیت کی بنیاد پر، کیونکہ یہ وصیت جائز نہیں ہے نا، اس کے اپنے اعمال کی بنیاد پر، نہ کہ رونے والوں کے رونے کی وجہ سے، ہے نا۔ تو ایک توجیہ یہ بھی ہے، اور ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ جسے دونوں اماموں نے، یعنی امام ابن بطال مالکی اور علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی دونوں نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ میت مرنے سے پہلے رونے اور گریہ وزاری کی رسم جاری کر کے گیا ہو، کوئی طریقہ ایجاد کر کے گیا ہو، اور جب وہ مر گیا اسی طریقے پر لوگ رو رہے ہوں، جو
میت کے ایجاد کردہ ہے، تو میت کے اپنے ایجاد کردہ عمل کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب ہوگا، ہے نا؟ ایک توجہ یہ بھی ہے، اور ایک توجہ یہ بھی ہے اس کی کہ زمانے جاہلیت میں لوگ جب میت کے اوپر روتے تھے تو ان کے برے کاموں کو یاد کر کر کے روتے تھے۔ مثال کے طور پر کہ تو ڈاکہ ڈالتا تھا، تو بہت پیسہ جو ہے بہاتا تھا، تو چوری کرتا تھا، تو بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، ہے نا؟ تو اگر اس کے گھر والے اس طریقے سے روتے ہیں، اس کے جو گناہ ہیں، بدعمالی ہیں، ان بدعمالیوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں، تو ان کے اس یاد کر کر کے رونے کی وجہ سے اس میت کے اوپر عذاب ہوگا۔ تو یہ در حقیقت میت کے اپنے اعمال کی بنیاد پر عذاب ہو رہا ہے نا؟ یہ ساری توجیحات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے اماموں کے اندر، کتابوں کے اندر اور بھی توجیحات ہیں، قابل ذکر توجیحات یہی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میت مر جائے میت تو اس پر رویا نہ جائے، ہے نا؟ رونے کا جواز موجود ہے، ہاں نوحہ سے منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا وہ حدیث، المیت یعذب فی قبرہ بما نیحا علیہ، اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث آتی ہے جو بخاری کے اندر موجود ہے، اور جلد اول میں اسے پڑھا بھی ہے آپ لوگوں نے، کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، ہم میں سے وہ ہے ہی نہیں جو منہ پر تھپڑ مارے اور گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرے۔ تو نوحہ کا مطلب یہی ہوتا ہے، لیسا منا من لطم الخدود۔ نوحہ کہتے ہیں کہ اپنے منہ پر تھپڑ مارنا، گریبان یا کپڑے چیر دینا، پھاڑ دینا، تو اس طریقے سے رونے سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ہاں رقت قلب کی بنیاد پر کوئی اگر اپنے میت پر روتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فقالت انما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ لیعذب بخطیئتہ وذنبہ، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس کے اوپر عذاب اس کے خطا اور اس کے گناہ کی وجہ سے ہے، اور اس کے گھر والے اس کے اوپر اب رو رہے ہیں۔ ایک بات اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوئی، اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ دلائل کی بنیاد پر ایک عالم دوسرے عالم سے اختلاف کر سکتا ہے، جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، حسبکم القرآن فرمایا آپ نے، اور وہ یہی آیت ہے۔ تو دلیل کی بنیاد پر ایک عالم دوسرے عالم سے، شاگرد اپنے استاد سے، استاد اپنے شاگرد سے کر سکتا ہے،
اور یہ اختلاف باعث زحمت نہیں ہوتی ہے بلکہ باعث رحمت ہوتی ہے۔ یعنی اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد جائز ہے اور باعث رحمت ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اگر کوئی سنی عالم، سنی صحیح العقیدہ عالم کسی فرعی مسئلے میں اختلاف کرتا ہے اور اس کی رائے الگ ہوتی ہے تو ہم اسے برے ناموں سے یاد کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، تفسیق و تذلیل کرتے ہیں، یہ روا نہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا۔ اچھا، جہاں پر حضرت عائشہ نے بخاری کے اندر فرمایا حسبکم القرآن، ابن ابی ملیکہ نے فرمایا کہ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر موجود تھے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ما قال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما شیئا، کہ جب سیدہ عائشہ نے یہ توجیہ بیان کی تو اس وقت عبداللہ ابن عمر جو اس حدیث کے راوی ہیں انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ دلیل کی بنیاد پر اختلاف کا جواز ہے نا۔ اور یہ وذالک مثل قولی، اور یہ ان کے قول کے مثل ہے، یعنی عبداللہ ابن عمر کے قول کے مثل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کنویں کے منڈیر پر جلوہ افروز ہوئے، وفیہ قتلى بدر من المشرکین، اور اس میں مشرکین کے بدر کے مقتولین تھے، قتیل کی جمع قتلہ، فقال لهم، تو ان سے فرمایا، ما قال، جو یہ فرمایا، انہم لیسمعون ما اقول، کہ یہ لوگ، دیکھیے انہ کے ذریعے تاکید کیا ہے نا، پھر لام کے ذریعے بھی تاکید ہے، پھر ڈبل اسناد ہے نا۔ یسمعون میں واو ضمیر بارز فاعل ہے نا، ہے ایک اسناد وہ اور ایک ہم کی طرف ہے نا۔ کتنی تاکید کے ساتھ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ یقیناً یقیناً یہ مقتولین کفار معقول، وہ سن رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ وَإِنَّمَا قَالَ إِنَّهُمْ الْآنَ لَيَعْلَمُونَ، دیکھیے یہاں پر بھی تاکید دیکھیے، اِنَّا پھر لَيَعْلَمُونَ پہ لام، پھر یعلمون کی ایک اسناد، پھر اور اس کی پھر ہم کی جانب، کہ یہ اب یقیناً جان رہے ہیں انما کنت اقول لہم، کہ میں جو ان سے کہہ رہا تھا وہ حق ہے نا۔ ثم پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور، فرماتے ہیں جس وقت ان لوگوں نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور تم انہیں سنانے والے نہیں ہو جو قبروں میں ہیں۔ اس حدیث میں بدر کے اندر 70 کفار مارے گئے تھے، جن میں سے 24 مرد صنادید قریش جو بہادر سردار تھے ان کو صنادید قریش کہا جاتا ہے نا، جو کنویں کے اندر، جن کو ایک کنویں میں کھینچ کر ڈال دیا گیا تھا، ہے نا، کتے کی طرح گھسیٹ کر لا پھینکا، اور بقیہ 70 کفار مارے گئے تھے۔ اور انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور، اس پر جو ہے کل گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔